وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پورے 1 سال کے بعد آپ حضرات کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور کچھ دینی گفتگو کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا. مسلسل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گھر ہی میں پڑے رہنا پڑا. مسجد تک آنے جانے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ ہر کچھ اپنی طبیعت کے اندر فرق محسوس کر رہا ہوں. آج ہمت کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا ہوں. اس بہانے آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو جائے گی. خطبے کے بعد میں نے ایک حدیث شریفہ تلاوت کی ہے. اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند وہ خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو خصوصیات آپ کو عطا کی گئی ہیں ان خصوصیات میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں ہے، وہ آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے. اگرچہ کہ اس حدیث پاک کے اندر جو آپ کے خصائص کا ذکر ہے وہ 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء کے مقابلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. تو حدیث میں 6 کا ذکر ہے، مگر حصر 6 پر نہیں ہے کہ آپ کو 6 ہی خصوصیات عطا فرمائی گئی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اس حدیث میں 6 کا لفظ آیا ہے. بعض دیگر کتب حدیث میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب خصائص کا تذکرہ فرمایا گیا جو بہت زیادہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب خصوصیات سے، فضائل سے اور کمالات سے نوازا تھا. اور آپ کا نشو و نما، آپ کی پرورش ہی کچھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ وہ کمالات کا چشمہ تھے. عجیب و غریب قسم کی خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. بلکہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کی استعداد کا جام بھر جائے. مزید آپ کے دل میں کوئی تمنا اور خواہش باقی نہیں رہے گی، اتنا آپ کا پروردگار آپ کو دے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عجیب و غریب خصائص سے نوازا تھا کہ ان خصائص کے اندر کوئی دوسرا نبی شامل نہیں ہے. جو 6 حدیث میں 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا تھا، اس کے علاوہ اور جو خصوصیات آپ کے ہیں اس کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گے. تو دیگر کتب حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا تھا. اس نور کی روشنی میں شام کے محلات آپ نے دیکھے تھے. کسی پیغمبر کے وقت ایسا نہیں ہوا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ آپ کو ان خصوصیات سے نوازا تھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کی ولادت کے موقع پر ایک نور دیکھا تھا. اس نور کی روشنی میں شام کے کنگورے یا ایک شام کے محلات آپ نے دیکھے. ایک اور خصوصیت بھی کتابوں میں بیان فرمائی ہے علماء نے، وہ یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے. مختون جانتے نے آپ کی زیر ناف کٹی ہوئی تھی. اسلام کے اندر ختنہ رائج ہے. مسلمان ہے تو اسے ختنہ کرنا پڑے گا. اگر ماں پیٹ سے کوئی مسلمان پیدا ہوا ہے تو ماں باپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ اپنے بچے کو ختنہ کراتے. لیکن کوئی ایسا آدمی جس کو ایک عمر گزر جانے کے بعد اللہ نے ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور عمر میں بڑا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے حیا اور حجاب کیے بغیر ختنہ کرائے. لہذا بہت سے لوگ جو اسلام قبول کرنے کے بعد ختنہ کراتے ہیں. تو اسلام میں ختنے کا رواج ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے ایسی حالت میں تشریف لائے کہ مختون تھے. آنے کے بعد ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس حالت میں آپ تشریف لائے دنیا میں. آپ کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ فرمایا کہ سجدے کی حالت میں آپ دنیا میں تشریف لائے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی. تو گویا کہ دو جہاں کی آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہی اس بات کا درس دیا عالم انسانیت کو، لوگوں سجدہ کرنے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. اس کی سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا. الوہیت کی قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی کو اپنا معبود بناؤ. مخلوقات میں کسی کو اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ معبود بن سکے یا بنایا جا سکے. تو آپ دنیا میں جو تشریف لائے تو آپ کی خصوصیت یہ تھی، آپ سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اس طریقے سے اٹھی ہوئی تھی. آپ یہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنے میں 2 خصوصیات تھیں. تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو عام طور پہ ہوتا ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں گھرانوں میں ان کو بہلانے سلانے کے لیے جھولوں کا انتظام کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ زمانے میں چھوٹے چھوٹے جھولے وہیں بیٹھے جگہ یوں حالات ہیں. پہلے زمانے میں کیا تھا، اچھے باضابطہ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور باضابطہ جھولے باندھے جاتے تھے اور اس کے اندر سے بچوں کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اور پھر جھولے میں ڈال کر جھلایا جاتا تھا تاکہ جو ہے جھولے کے جھولنے سے بچے کو نیند لگ جائے اور وہ آرام کے ساتھ سوتا رہے. تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، وہ جھولوں کا رواج ختم ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو جو جھولے میں ڈالا گیا تو آپ کے جھلانے والے کون تھے، جھوکا دینے والے کون تھے؟ گھر کے افراد نہیں تھے. آسمان سے مستقل فرشتوں کا ایک عملہ نازل ہوتا تھا، فرشتے آپ کو جھلاتے تھے. اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب خصوصیات سے نوازا تھا.
اور ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے آسمان کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے تو فوراً نیچے جھک کے آ جاتا تھا، چاند نیچے اتر کے آتا تھا۔ اس خصوصیت میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے، یہ ساری خصوصیات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی ہے علماء نے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ زمین پر کسی نے نہیں دیکھا۔ فضلے کا مطلب بول و براز، یعنی پیشاب پاخانہ جو ہے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا۔ اگرچہ کہ آپ فارغ ہوتے تھے زمین کے اوپر، جیسے آپ زمین پہ فارغ ہو گئے زمین اسے نگل جاتی تھی یا جذب کر لیتی تھی، کوئی دیکھا ہی نہیں آپ کے فضلے کو۔ اور روایتوں میں اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، فرمایا کہ جہاں آپ قضائے حاجت فرماتے، فضلہ فرمایا کرتے تھے، بول و براز آپ فرمایا کرتے تھے، ایک عرصے تک وہاں سے خوشبو مہکتی تھی۔ کیا خصوصیات ہے؟ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسے پیارے نبی، باکمال نبی، بڑے خصوصیات کے حامل نبی کہ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے لیے نبی ہونا اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے فرما برداری کو تیار ہے۔ تو آپ کے خصوصیات کا تذکرہ چل رہا تھا، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدن میں جب پسینہ آتا ہے جسم سے، وہ جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا، اور آپ گلی کوچوں میں بازاروں میں گزرتے تو پورے گلی کوچے بازار مہک جاتے تھے خوشبو سے۔ یہ کوئی خارجی لگائی ہوئی خوشبو نہیں، اس پسینے میں یہ خوشبو آ کرتی۔ اور یہ خصوصیت کا تذکرہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سواریوں پر آپ سفر فرمایا کرتے تھے، تو لکھا ہے کہ جس جانور پر آپ بیٹھتے اور سواری فرماتے، جب تک آپ جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے رہتے اس وقت تک وہ جانور نہ پیشاب کرتا نہ پخانا کرتا۔ تو یہ ادب کا حال ہے، جانور بھی جانتے تھے کہ ہمارے پشت پر دو جہاں کی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے کم وقت ہے کہ ہم اپنے نبی کو نہیں جانتے، اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، آپ کی عظمت کو ہم نہیں پہچانتے، آپ کے کمالات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی سے دوری اختیار کیے ہوئے ہماری زندگی میں سنت نبوی نہیں ہے، ہم آپ کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں، بلکہ آپ کے لائی ہوئی سنت کے خلاف زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے خلاف سنت زندگی گزارنے کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے، یہ تو ہلاکت اور بربادی کی بات ہے۔ تو جانوروں میں جب یہ عظمت ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے پشت کے اوپر دو جہاں کی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کبھی کوئی جانور نہ پیشاب سے نہ پخانا۔ اور عجیب و غریب خصوصیات کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، یعنی بالغ ہونے کی ایک علامت ہے، بچے کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے حالت نیند میں جو ہے مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جو ہے احتلام نہیں ہوا۔ اور ایک خصوصیت کا ذکر یہ بھی فرمایا گیا ہے، آپ کو کبھی جوانی نہیں آئی۔ آدمی جب بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو جوانی آتی، منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کبھی نہیں۔ اور ایک خصوصیت کا ذکر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر کبھی کوئی بخی نہیں بیٹھی۔ کیا مقام اور مرتبہ تھا!
مکھیاں بھی جانتے تھے کہ یہ دو جہاں کی آقا آپ کے چہرے انور پر، آپ کے بدن انور پر بیٹھنا بے نظر گستاخ میں، جانور جانتے ہیں، مگر انسان ایک عمر کا بڑا حصہ گزر گیا اپنے نبی کو نہیں پہچانتا، ان کے مقام پر مرتبے سے واقف نہیں۔ کہاں تک ذکر کیا گیا ہے، بہت سی خصوصیات کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ان خصوصیات میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں ہے۔ انہی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء نے یہ خصوصی یہ بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، کچھ بولتے، تو آپ کی آواز بہت دور تک چلے جاتی تھی۔ یہ تک فرمایا ہے کہ دوسرے آدمی کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتی تھی، اتنی دور تک آواز جاتی تھی۔ اور یہ خصوصیت کا تذکرہ یہ بھی فرمایا ہے، کوئی دور سے آواز آ رہی ہے تو اسے آپ سن لیتے تھے۔ دور کی آواز کو ہم لوگ سنتے ہیں، ایک رینج ہوتا ہے، ایک مسافت ہوتی ہے، اس میں سے اگر کوئی آواز وہاں سے آئے یا اس سے زیادہ ایک 2-4 قدم آگے بڑھا بولتا کیا ہے، نہیں سنا رہا بولتا۔ مگر کتنی بھی دور سے کوئی آدمی اگر بات کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز کو سن لیتے تھے۔ یہ خصوصیت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اور بھی بہت سارے خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سامنے دیکھتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ہم لوگ سامنے دیکھتے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے دیکھتے تو سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ چلتے چلتے کوئی آدمی آگے کو بڑھ رہا ہے، پیچھے دیکھا تو گر کے مر جاتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، جیسے آپ سامنے دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اور یہاں تک آپ کے خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے، ایسے رات میں بھی ٹھیک ویسے دیکھتے تھے۔ رات آپ ان کے دیکھنے میں معنی نہیں بنتی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھتے۔ کیا خصوصیات ہے! اس کے علاوہ بہت سے اور بھی خصوصیات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوائے حمد میرے ہاتھ میں دیں گے، حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میں ہی جنت کا دروازہ کھولوں گا، اور سب سے پہلے جنت پہ داخلے کی اجازت مجھے ملے گی، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین جو نعمت ہے وہ دیدار خدا بندی اور مجھے حاصل ہوگا، میں دیکھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے خصوصیات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، مگر اس وقت ان تمام خصوصیات کا احاطہ کرنا مشکل بھی ہے۔ میں نمونے کے طور پر چند خصوصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، تو جو 6 خصوصیات کا ذکر جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، اس کے اندر جو بیان فرمایا ہے، یہ جو بیان کیے ہوئے خصوصیات ہیں اس کے علاوہ۔ اب سنیے، جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں 6 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں آپ کے ارشاد مبارک جو زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے، لیکن کوئی صاحب فہم، صاحب بصیرت، صاحب علم اگر آپ کے ان ارشادات عالیہ کو پھیلانا چاہے، تشریح کرنا چاہے، اس کی وضاحت کرنا چاہے، عمریں ختم ہو جائیں گی مگر وہ چھوٹے جملے کا آنکڑا نہیں ہوتا۔
تو ایسا علم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ جوامع الکلم کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے مگر اس کے اندر علم اور معانی کا سمندر بھرا ہوا ہوتا. کوئی شخص آج تک نہ آنکھ کے بند ارشادات عالیہ کا نہ حق ادا کر سکا نہ قیامت تک ادا کر سکے. اتنی گہرائی اور گہرائی آپ کے ارشاد مبارک کے اندر ہے. علم کا خزانہ، علم کا سمندر آپ کے ارشادات عالیہ ہوتے. مثلاً وضاحت کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکت سلم. حدیث ہے یہ، ارشاد مبارک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنے الفاظ پر مشتمل ہے؟ صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے. ایک سکوت ہے، ایک سلامت ہے. من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ سلامتی پایا. یعنی سلامتی پانے والوں کے لیے آج سے 1400 سال پہلے دو جہاں کی آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان لفظوں میں یہ نسخہ بیان فرمایا. اگر اے دنیا انسانیت کے لوگوں یہ بات اچھی طریقے سے سن لو، اگر سلامتی اور عافیت چاہتے ہو خاموش رہو، زبان پر سکوت کا تالا لگا. آج دنیا میں جتنے مسائل اور پریشانیاں بدعنوانیاں ہیں یہ سب نتیجہ ہے زبان کی بے راہ روی کا. زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے. زبان ہمارے قابو میں نہیں رہنے کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہم سے شکایت ہے، ہم سے دور ہو رہے ہیں. کوئی ہمارے قریب آنے کو تیار ہے. رنجشیں ہیں، مختلف قسم کے پریشانیوں میں آدمی گرفتار. تو آدمی اگر چاہے کہ وہ سلامتی اگر چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ سکوت کا تالا اپنے لبوں پر لگائے. خاموش رہے آدمی، خاموش رہنے کا عادی بنے آدمی. خاموشی کے اندر سلامتی رکھی ہے اللہ نے. جو جتنا خاموش رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنی سلامتی عطا فرمائے کہ عافیت میں رکھے. جو سلامتی چھوڑ دے، جو سکون کو چھوڑ دے گا، خاموش نہیں رہے گا، رات دن ڈک ڈک کرتا رہے گا، بکتا رہے گا، زبان قابو میں نہیں رہے گی. نئے نئے فتنے جو رونما ہوتے وجود میں آتے. کون سے مسائل کا آدمی مقابلہ کرے گا؟ ابھی ایک فتنے سے آدمی مقابلہ کرنا نہیں پاتا، ادھر 10 فتنے کھڑے ہوئے رہتے. ابھی ایک تو چپتا ہی نہیں ہوا، ابھی 10 کھڑے ہوئے رہتے. تو یہ سارے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے ہماری زبان کے بے قابو رہنے کا. اس واسطے آدمی کو چاہیے ہمیشہ اپنے زبان پر کڑی نظر رکھے. میں کیا بول رہا ہوں بولنے سے پہلے آدمی تولے، پھر بعد میں بولے. بات کو بھی تولنا پڑتا، بعد میں بولنا پڑتا. بول کے تولنے والا بیوقوف ہے. ارے نہیں بولنا تھا، وہ تو سبھی بولتے. کر کے گناہ کوئی پشیماں ہوا تو کیا، شرمندگی خیال گناہ پر کمال ہے. کر کے گناہ کوئی پشیماں ہوا تو کیا. گناہ کا خیال اگر دل میں آیا اس خیال پر آدمی کو پشیماں ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. یہ ہے کہ پورا گناہ کر کے آدمی بعد میں بنا رہے نہیں ہونا چاہیے. تو عوام میں خواص میں کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں. تو آدمی کو پہلے بولنے سے پہلے تول لینا. یہ میں بول رہا ہوں اس سے کہیں فکر تو نہیں پیدا ہوتا، اس سے سکون تو غارت تو نہیں ہوتا، اس سے لڑائیاں جھگڑے رونما تو نہیں ہوتے، اس سے کہیں احباب دور تو نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے نئے نئے فکروں کے دروازے تو نہیں کھلتے. آدمی پہلے اپنی بات کو تولنا پھر بعد میں بولنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جو چھوٹے چھوٹے الفاظ پر مشتمل ہوتے جسے جوامع الکلم سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اتنے چھوٹے جملے مگر معانی کا سمندر اس کے اندر ہے، حقائق کا سمندر. کوئی جاننے والا آدمی اس کی تشریح کرنا چاہے برس برس گزر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اس چھوٹے سے جملے کا حق ادا نہیں کر سکتا.
تو حدیث پاک کے اندر جن 6 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا علم عطا فرمایا، جملے چھوٹے چھوٹے ارشادات مگر اس پہ معانی کا سمندر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔